السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اسٹوڈنٹ گائیڈ کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ جماعت نام کے طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنا سبق سر سید احمد خان اور ان کا مضمون کاہلی دیکھا تھا۔ اب جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین علی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم واپس اپنے اس سبق کی طرف آئیں گے جو ہم نے چھوڑا ہے، تاکہ ظاہری سی بات ہے مکمل کر سکیں۔ اور سر سید کو پڑھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آسانی پیدا کرنا اور کچھ اہم نکات سمجھنا جو کہ ہمارے لیے ضروری تھے، تاکہ باقی اسباق میں ہمیں مشکل نہ ہو۔ اب مولانا الطاف حسین علی ہیں، سر سید احمد خان کے رفقا میں شامل تھے، ان کے دوستوں میں شامل تھے۔ یہاں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف ان کی تصویر، ان کا خاکہ بنا ہوا ہے، ان کا سکیچ ہے۔ تو 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1914 میں ایک اور شخصیت کا بھی انتقال ہوا تھا اور وہ تھے مولانا شبلی نعمانی۔ اب پانی پت میں پیدا ہوئے، اس لیے اسی نسبت سے ان کو الطاف حسین علی پانی پتی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پانی پت جو ہے یہ جگہ کا نام ہے جو کہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو دہلی اور دہلی سے وہ تقریباً کچھ فاصلے پر شمال میں واقع تھی۔ ہریانہ کی جو ہریانہ کا ضلع ہے اسی علاقے میں تھی، اسی علاقے میں یہ شہر تھا۔ اب متحدہ ہندوستان کا نقشہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تھا کہ جو شمالی ہندوستان تھا، یہ علاقہ یعنی جو نارتھ والا علاقہ ہے، اپر پورشن ہندوستان کا، یہ اردو کے لیے کافی سازگار رہا ہے اور بہت سے تاریخی واقعات ادھر رونما بھی ہوئے ہیں۔ اب یہی جو شہر ہے پانی پت، اس شہر میں بے تحاشا جنگیں لڑی گئیں، جنگی حوالے سے بہت مشہور ہے، اور مختلف جو بادشاہ گزرے انہوں نے جو ہے یہاں پہ اہم مارکے جو تھے وہ لڑے۔ اب موجودہ خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے وہ بھی ادھر واقع ہے، پھر پاکستان کا جو علاقہ پنجاب ہے وہ ادھر واقع ہے، پھر ہندوستانی پنجاب، پہلے پاکستانی اور ہندوستانی پنجاب اکٹھے ہوتے تھے، پھر راجپوتانہ آپ کہہ لیں یا اس کو راجستھان کہہ لیں یہ علاقہ، پھر ہریانہ اور اتر پردیش یہ علاقہ، اور پھر اسی طرح بہار، آسام آپ مشرق میں آئیں، اور پھر مزید مشرق میں بنگال، یہ علاقے شمالی ہندوستان میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہ اہم علاقے جو ہیں ان کے نام ہیں میں نے بتائی۔ اب ان کے اجداد جو تھے، آباء و اجداد سے مراد ان کے جو جد امجد تھے، بزرگان تھے ان کے خاندان کے، وہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان ہے۔ اب غیاث الدین بلبن ایک زمانے میں ہندوستان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ 9 برس کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ اب پہلے یہ پانی پت میں رہتے تھے اور پانی پت سے پھر دہلی شہر میں آئے، اور دہلی جو تھا وہ کیپٹل سٹی تھا، ٹھیک ہے، اس دور میں متحدہ ہندوستان کا، بر صغیر پاک و ہند کا۔ اچھا، عالموں کی صحبت میں ہوئی سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے علم رکھنے والے تھے دہلی کے، دہلی ایک علمی شہر تھا اور علم کے معاملے میں بہت سی جو اہم خدمات ہیں وہ دہلی نے جو ہے وہ سر انجام دی ہیں۔ اب غالب اور شیفتہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اب غالب سے مراد یہاں مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اور شیفتہ جو ہیں یہ بھی ایک شاعر تھے۔ اب سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ اب سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی اس نے بہت کچھ سکھایا مولانا الطاف حسین علی کو، اور سر سید کے کہنے پر انہوں نے بہت سے کام
انجام دیے۔ اب مرزا غالب اور شیفتہ جو تھے یہ ان کے استاد تھے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور ان کے انتقال کے بعد یہ لاہور آ گئے۔ یعنی اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہاں دہلی ہے، یہ جو علاقہ مزید لال کر دیا ہے، اس کے لیے ہم دوسرا رنگ استعمال کر لیتے ہیں۔ دہلی اس طرف ہے اور دہلی سے لاہور آگے جو کہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 400 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر بنتا ہے۔ یہ دونوں شہر گڑھ ہوا کرتے تھے، علمی حوالے سے بھی اور سرکاری معاملات چلانے کے لیے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، کہ بہت سے بادشاہوں کے لیے یہ دو شہر انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ اچھا، لاہور میں انہوں نے پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ اب پنجاب بک ڈپو ایک بہت بڑا نام تھا علمی حوالے سے، اور آج بھی ہے، اور یہاں پر انہوں نے انگریزی ادبیات جو تھی وہ انگلش لٹریچر وہ پڑھا۔ اب انگریزی ادبیات پڑھنے کے ان کو بے تحاشا فائدے ہوئے۔ ایک تو جو انگریزی علوم تھے ان سے فیض یاب ہوئے، پھر انگریزی زبان بھی انہوں نے وہیں رہتے ہوئے سیکھی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسے کوئی ریکارڈ، ایسا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتے کہ انہوں نے کہیں سے باقاعدہ طور پر انگریزی تعلیم حاصل کی تھی۔ کیونکہ اگر ہم ان کا سال بھی دیکھیں سن، تو 1837 میں یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ دہلی آئے تو حالات خراب تھے، اور انگریز مسلمانوں کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ مسلمان بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ کچھ کالجز کھلے تھے، دہلی کالجز میں سے ایک تھا، اور اسی طرح پھر دیگر علمی کام بھی جاری تھا۔ محمد یہ علی گڑھ کا جو کالج تھا وہ بھی کھولا گیا تھا، لیکن ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ انہوں نے باقاعدہ کہیں سے انگریزی ادب جو ہے وہ پڑھا، انگریزی زبان سیکھی۔ اور وہ جو ہمیں اشارے ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ پنجاب بک ڈپو لاہور میں جب یہ کام کیا کرتے تھے تو وہاں انگریزی کتابیں تھیں، تو وہ پڑھنے لگے تھے یہ۔ اچھا، انگریزی ادب پڑھنے کا جو یہاں پہ میں نے فوکس کروایا اور اس پہ اتنا کچھ بتایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ اردو زبان کے ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اردو زبان کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے اور بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ان پہ جو ان کی تحریر پہ اثرات ہیں وہ انگریزی کے ہی ہیں، ان پہ بھی ہیں، سر سید پہ بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں تو اس سے پہلے ایک زمانے میں اردو جو تھی وہ ایک شاعری کی زبان تھی، اس میں بہت سا کام صرف شاعری میں ہو رہا تھا، اور یہ جو تحریک تھی سر سید کی، کہ جس میں سر سید احمد خان خود تھے، مولانا شبلی نعمانی تھے، مولانا محمد حسین آزاد تھے، مولانا الطاف حسین حالی تھے، ڈپٹی نذیر احمد تھے، اور بھی دوسرے بہت سے نام تھے۔ تو یہ سب لوگ انگریزی ادب سے جو ہے وہ متاثر تھے، اور انگریزی میں یہ جو بھی کچھ پڑھتے تھے اور انگریزی میں آتا تھا اس کو پھر وہ اردو میں جو ہے وہ لاگو کرتے تھے۔ اب مضمون کی صنف ہے، سر سید نے پہلے جو ہے وہ انگریزی میں دیکھی، انگریزی میں پڑھی، اسی طرح سفر نامے تھے وہ انگریزی سے، اور ناول تھا وہ انگریزی سے، اسی طرح افسانہ تھا یا شارٹ سٹوریز جس کو انگلش میں کہتے ہیں وہ انگریزی سے، اسی طرح بے تحاشا چیزیں جو ہیں وہ انگریزی سے اور انگریزی ادب سے اخذ کی، تاکہ اردو کو ایک ایسی زبان بنایا جا سکے کہ جو کہ علمی بھی ہو، کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف شاعری کی زبان تھی، باقاعدہ طور پر علمی زبان نہیں تھی۔ یعنی وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اگر کہوں تو مووی کے لیے وہ زبان ٹھیک تھی، گانوں کے لیے ٹھیک تھی، اس کے علاوہ نعتوں کے لیے ٹھیک تھی، حمد کے لیے ٹھیک تھی، یعنی جو آرٹ تھا اس کے لیے ٹھیک تھی، لیکن علم کے لیے وہ زبان اس وقت مناسب نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے اس زبان کو علمی زبان بنایا کہ اس کو حقیقت کی طرف لے کر آئے، کیونکہ شاعری میں حقیقت جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، افسانوں میں، ڈراموں میں حقیقت اتنی نہیں ہوتی، لیکن علم جو ہے اس میں حقیقت لائی جاتی ہے،
اور یہی کوشش ان لوگوں نے کی کہ یہ اردو کو حقیقت کے قریب لے کر آئے، جو کہ جدیدیت یا نیا پن تھا۔ اب جدید طرز کی نظمیں لکھی کہ نظمیں جو ہیں اس سے پہلے بہت کم لکھی جاتی تھیں اور غزلیں زیادہ لکھی جاتی تھیں۔ اب اس پہ ہماری آگے یقینی طور پر بحث بھی ہوگی، اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ آخر یہ نظم اور غزل کا کیا فرق ہے اور دونوں کا اثر کیسا تھا اردو زبان پر، اور زبان کا ظاہری سی بات ہے ہماری زندگی پر اثر ہے، آج بھی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں زبان کا ہی اثر ہوتا ہے ہماری۔ اچھا، تو انہوں نے جو ہے جدید طرز کی، یعنی انگریزی ادب سے ہی جو انہوں نے اخذ کیا اس کو پھر لاگو کیا تھا اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ اردو شاعری جو کہ غلط سمت میں جا رہی ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کریں۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اردو شاعری میں تو بس ایک ہی بات ہے کہ جی محبوب ہے تو شراب ہے اور رونا دھونا ہی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے اعتراضات جو ہیں انہوں نے بھی اٹھائے اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جس کے بارے میں اگر موقع ملا تو وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اس کے بعد ہے 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ اب وظیفہ جو ہے وہ آپ پینشن کہہ لیں، یعنی وہ پیسے جو کہ آپ کو اضافی طور پر مفت میں ملتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی آسانی سے گزار لیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ شہری ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں تو صرف سرکاری ملازمین کو جو ہے ایسی پیسے ملتے ہیں، لیکن جو دیگر ممالک ہیں ان میں انکم کے جو ہوتے ہیں سپورٹ پروگرامز وہ چلتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کام نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے، غریب ہیں، سرکاری ملازم بھی نہیں ہیں، ان کو وظیفہ ملے۔ تو بہت سے ممالک میں یہ سلسلہ رائج ہے آج بھی، اور یہ پرانے زمانے میں بھی رائج تھا۔ تو ان کو حیدرآباد کی سرکار جو تھی، حیدرآباد حکومت، اس کی طرف سے پیسے ملتے تھے۔ اب حیدرآباد جو تھا وہ جنوبی ہندوستان کا علاقہ تھا، اور ہندوستان کو اس دور میں 2 علاقوں میں عموماً تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک شمالی ہندوستان کہ جس میں پنجاب، یو پی، ہریانہ، دہلی، KPK وغیرہ وغیرہ آتے تھے، اور جو جنوبی پنجاب تھا، ساؤتھ انڈیا، اس میں حیدرآباد جو ہے وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، حیدرآباد، ممبئی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تامل ناڈو، تلگو، یعنی اس طرح کے جو علاقے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا شہر حیدرآباد جو تھا وہ اہمیت کا حامل تھا۔ اب اگر ہم اگلا پیرا دیکھیں تو اس میں مولانا الطاف حسین حالی کے اسلوب بیان یا اسلوب کی جو ہے وہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے اسلوب کی جو نمایاں خوبی ہے وہ مدعا نگاری ہے۔ اب مدعا کہتے ہیں اپنا مقصد بیان کرنے کو، تو الطاف حسین حالی جو تھے وہ اپنا مقصد بخوبی جو ہے وہ بیان کرتے تھے اور ادھر ادھر نہیں بھٹکتے تھے۔ اب جیسے آپ انداز بیان میں فرق جو ہے وہ واضح آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح میں اگر اپنی مثال دوں کہ جو بات لکھی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ادھر ادھر کی اضافی مثالیں دینا شروع کر دیتا ہوں، جبکہ اگر الطاف حسین حالی ہوتے تو وہ کیا کرتے، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے، ٹھیک ہے، اور اسی بات کی وضاحت کرتے۔ تو یہ ہوتی ہے مدعا نگاری۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، یعنی وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مطلب اور مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں، کہ ان کا جو مقصد، ان کی غرض جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال، توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، یعنی توازن، اعتدال، بیلنس اور درمیانی نیوٹرل سٹیٹ کو کہتے ہیں۔
بیجا اختصار اور بیجا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ نہ ہی وہ بہت مختصر کر دیتے ہیں، اختصار کہتے ہیں مختصر کرنے کو، نہ ہی بہت زیادہ طوالت پکڑ لیتے ہیں، طویل بھی نہیں کرتے، لمبا بھی نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں اور ایک بیلنس میں رکھتے ہیں اپنی جو تحریر ہے اس کو۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں، یعنی سیریس بات کرتے ہیں، اور عقلیت یعنی وہ بات کرتے ہیں کہ جو عقل پر پوری اترتی ہے، اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تخیل بھی آڑے نہ آئے، یعنی ان کے اپنے خیالات، ان کی اپنی امیجنیشن، اور نہ ہی ان کے جذبات آئیں۔ وہ علمی طور پر اس بات کو بتاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو علمی تحریریں جو ہوتی ہیں ان میں جذبات نہیں ہوتے۔ مثلا اگر آپ سائنس کی کوئی عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی، ایک لکھنے والا جو ہے لکھاری، اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا رائے رکھتا ہے، بلکہ جو اس کے بارے میں وہ جانتا ہے اور حقیقت ہے وہ صرف وہی بیان کرتا ہے، اپنی رائے نہیں پیش کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا۔ یہ اہم ترین جو ہے جملہ ہے یہاں پر کہ رشید احمد صدیقی جو ہیں انڈیا سے ان کا تعلق تھا اور اردو کے ایک بہت بڑے نقاد شمار کیے جاتے تھے، تنقید کرنے والے، کریٹک تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حال ہی کا جو نثری اسلوب ہے، یعنی نثر، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پروز لکھتے ہوئے جو وہ اسلوب یا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، وہ اردو زبان کا معیاری اسلوب ہے، یعنی اردو کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہمیں ان کی زبان میں نظر آئے گا۔ اب آگے انشاءاللہ ہم کمپیریزن بھی کریں گے مولانا شبلی کا، سر سید کا، آزاد کا، پھر الطاف حسین حالی کا، ڈپٹی نذیر کا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو سیرت پڑھنے کا کہا تھا تو وہ بھی اسی وجہ سے کہا تھا تاکہ آپ کسی اور کی لکھی ہوئی سیرت کا کمپیریزن کریں اور آپ کو اسلوب کا فرق جو ہے وہ معلوم ہو سکے کہ آیا کیا فرق ہے زبان میں اور لکھنے کے انداز میں۔ اب آخری پیرا ہے کہ جس میں ان کی تصانیف ہیں، اور تصانیف کے نام ہیں وہ یاد رکھنے بھی ضروری ہیں، نہایت ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہے۔ اب وہ سوانح نگار بھی ہیں، مضمون نگار بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ سوانح پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا جب سیرت اور سوانح کے بارے میں بتایا تھا۔ سوانح یعنی زندگی لکھنے والے۔ مضمون نگار مضمون بھی لکھتے تھے، سر سید کے ساتھ رہ کے مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے انہوں نے۔ اور نقاد یا ناقد، کریٹک کو کہتے ہیں جو آدمی تنقید کرتا ہے۔ اب تنقید کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ برائیاں نکالیں، کسی چیز میں سے کیڑے نکالیں اور اس کی برائیاں بتائیں، بلکہ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ترازو میں تولیں کہ جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائی والے خانے پہ اور جو برائیاں ہیں وہ برائی والے خانے پہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو جج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے نقاد۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے ان کا تعلق تھا اور سر سید کے لیے انہوں نے بہت سا کام کیا اور سر سید پہ کتاب بھی لکھی۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی۔ اب یہ جو 3 کتابیں ہیں، یوں تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ 3 کتابیں ہیں، یہ سوانح کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ حیات سعدی میں شیخ سعدی کی زندگی کا بیان کیا، یادگار غالب میں انہوں نے مرزا غالب کے حالات زندگی بیان کیے ہیں، اور حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی جو زندگی ہے اس کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ پھر ان کی ایک کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، بہت مشہور ہے۔ مد و جزر اسلام ان کی ایک نظم ہے۔ اچھا، جو آخری کتاب ہے مد و جزر اسلام، ادھر لکھا ہے آخر الذکر کتاب۔ مد و جزر اسلام جو ہے اس کو مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر
یہ جو حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی اور مقدمہ شعر و شاعری ہیں، یہ کتابیں ان کی نثر کی کتابیں ہیں، پروز، ٹھیک ہے، ایسے لکھی ہوئی ہیں. جبکہ مد و جزر اسلام جو ہے یہ شاعری کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے اسلام کے عروج اور زوال کی جو داستان ہے وہ پوری بیان کی. یعنی اسلام سٹارٹ میں کیسا تھا، پھر چلتے چلتے پیک پہ پہنچا مشکلیں کاٹتے ہوئے، اور پھر پیک ٹائم اس کا چل رہا تھا، گولڈن ایج چل رہی تھی، اور بعد میں ڈاؤن فال کس طرح سے آیا. ٹھیک ہے، تو یہ شاعری کی صورت میں انہوں نے وہ واقعات کو بیان کیا ہے. مسدس حالی میں، نظم کا اصلی نام ہے مد و جزر اسلام، لیکن اس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے. اب مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے. اب دیباچہ ہوتا ہے جو شروع میں کتاب کا تعارف کرنے کے لیے شاعر اپنے حالات لکھتا ہے، یا اپنے خیالات لکھتا ہے، حالات کہہ دیا میں نے غلطی سے، معذرت چاہتا ہوں، اپنے خیالات لکھتا ہے، اظہار رائے دیتا ہے، اور پیش لفظ ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو دیباچہ کہتے ہیں. اور دیوان جو ہے وہ ہوتی ہے شاعری کی کتاب. ان کی جو کتاب تھی شاعری کی، اس کے شروع میں انہوں نے اپنی رائے دی کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے، اور وہ جو دیباچہ تھا وہ بہت طویل تھا، اور ان کی جو رائے تھی انہوں نے وہ لکھی تھی، اور وہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے بعد میں شائع ہوئی. اب یہ تو تھا آپ کا الطاف حسین حالی کے متعلق جتنی بھی معلومات ہماری کتاب میں دی گئی تھیں وہ ہیں. اب آخر میں آپ نے یہ حالات زندگی پڑھے. اب اس میں سے آپ کے لیے اہم کیا ہے جو آپ کے لیے جاننا، اور جن سوالوں کے جواب معلوم ہونا ضروری ہیں، یہ وہ اہم نکات ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. الطاف حسین حالی پانی پتی کا تاریخ پیدائش، ٹھیک ہے، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات. پھر حالات زندگی مختصر، کہاں پیدا ہوئے، پھر کس جگہ آئے، تعلیم کہاں حاصل کی، دہلی میں حاصل کی، ملازمت کہاں کہاں کی، سر سید کے ساتھ کام کیا، اور مرزا غالب کے شاگرد رہے، شیفتہ کے شاگرد رہے، بعد میں لاہور آ گئے، پنجاب بک ٹپو، اور بعد میں حیدرآباد کی حکومت نے وظیفہ مقرر کیا. اساتذہ ان کے کون کون سے تھے، ٹیچرز کن کن سے علم حاصل کیا. پھر اسلوب ان کا، تو اسلوب جو ہے اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدعا نگاری ان کا اہم ہے. پھر تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہیں، سنجیدگی، عقلیت، یہ باتیں، اور اسی طرح جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اور آخر میں ان کی تحریریں، 5 تحریروں کا، 5 کتابوں کا، 5 تصانیف کا یہاں پہ ذکر ہے، جن میں سے حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، یہ 3 جو ہیں وہ سوانح کی کتابوں کا ذکر ہے، ایک مقدمہ شعر و شاعری، اور آخر میں مد و جزر اسلام. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. امید کرتے ہیں آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوا ہوگا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں آپ کے اس اسکرینز پر. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مزید وضاحت